نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 ہے، کہ 22 کل ہم نے کر لی تھی، آیت نمبر 23۔ بسم اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں اللہ کریم نے کتاب کا ایک حصہ دیا اور وہ کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو پھر ان میں سے ایک طبقہ جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ روح گردانی کرنے والے ہی تھے یا کرنے والے ہی ہیں۔ آگے آیت نمبر 24 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں: ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ اور یہ روح گردانی اور یہ منہ پھیرنا وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی، اور وہ اللہ کریم شاہ فرماتے ہیں جو وہ غرہم فی دینہم، وہ جو بہتان باندھتے ہیں نا، دھوکے میں مبتلا ہیں، غرور میں مبتلا ہیں، اس نے انہیں اپنے دین کے معاملے میں فریب میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ دو تین آیتیں جو کل ہم نے جن کا ذکر کیا اور یہ آیت کریمہ بھی، یہ سارا ایک ہی مضمون ہے، اور یہ ساری کی ساری آیات مبارکہ جو ہیں یہ اہل یہود کے رویے کے متعلق اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہ وہ جو کل میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ وہ زنا کا جو کیس آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ جب دیا تو انہوں نے انکار کیا، تو تورات کو بلایا گیا تو اس میں بھی رجم کا حکم جب نکلا تو انہوں نے غصہ کیا، غضبناک ہوئے اس بات پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غضبناکی ہے، یہ طیش میں آنا، یہ جرأت ان کو اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے تئیں اپنے آپ کو جنتی سمجھ رکھا، اور کہتے ہیں کہ اگر جہنم میں ہم گئے بھی تو چند دن جائیں گے، اور ان کی لاجک بھی یہ تھی کہ وہ جو 40 دنوں کے قریب ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، بس اتنے کو دن ہم جہنم میں رہیں گے، باقی جنت تو ہے ہی ہمارے لیے۔ جنت تو بس اس گمان میں یا اس خود فریبی میں یا اس غرور میں وہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں فریب میں مبتلا کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو جنتی ہیں۔ اور یہی حال ہمارا ہے، یعنی کہ بین یہ بیماری جو اہل یہود میں پائی جاتی تھی، یہ بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی دار آئی ہے کہ ہم نے بھی یہ سمجھ لیا کہ چونکہ ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، ہمارا نام مسلمانوں والا رکھ دیا گیا، اب ہم عمل کریں یا نہ کریں، عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کریں یا نہ کریں، بس اتنا ہی کافی ہے۔
جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، جنت تو عجیب عجیب قسم کی لاجک، عجیب عجیب قسم کی دلیلیں جو کبھی یہودی دیا کرتے تھے، آج بدبختی سے وہی مسلمان جو ہیں نا، خود فریبی میں مبتلا مسلمان، سارے نہیں، جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، جو دین کے معاملے کا فہم رکھتے ہیں، وہ نہیں، زیادہ تعداد جو خود فریبی کا شکار ہے۔ اور کئیوں کا بیڑا غرق تو جن کے وہ ماننے والے ہیں نا دنیا میں، انہوں نے کر رکھا ہے، عجیب عجیب نعرے دے رکھے ہیں، عجیب عجیب ان کو وسیلے دے رکھے ہیں، تم یہ کر لو تمہیں فلاں بچا لے گا، تم یہ کر لو تمہیں فلاں بچا لے گا، ساڑھے لاڑ لاگے جو ہوتے بیڑے پار تے جھولے لاڑ اور بیڑے پار، یہ سارے کے سارے جو چکمے دیے جاتے ہیں نا، یہ کچھ تو خود فریبی میں ہم مبتلا ہیں، کچھ ہمارا بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے کہ خیر ہی خیر صلاح، بھائی تو عمل کر یا نہ کر، تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، تو صدقات خیرات دے یا نہ دے، بس 11ویں کا ختم دلا دیا کر تو تیرا بیڑا ہی پار، تمہیں 11ویں والی بچا لے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ بہتان باندھنے والی بات ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھنے والی بات ہے کہ تو دعویٰ کرے کہ میں ان کا مرید ہوں اور تو بے نمازی رہے، ارادت کس بات کی؟ یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں نا، یہ بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ بس 11ویں دے دو تو بس سارا کچھ نظام تیرا سیدھا ہو گیا۔ ایسا کنسیپٹ دین اسلام میں کہیں موجود نہیں ہے۔ بھائی پہلے تو اس ڈگر پر چلنا جس ڈگر پر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی بسر کی، جن کا تو نے دامن تھاما ہے، ان کے رستے پر چلنا، ان کا کہا مان، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے زندگی کو بسر کر، پھر میں بھی تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن تمہیں وہ بچا لیں گے۔ کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے، جو شفاعت کی جائے گی، جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کم عمری میں چلا جاتا ہے، شفاعت تو وہ بھی کرے گا۔ تو پھر جو اللہ کریم نے جو درجات بلند کرنے ہیں اپنے اولیاء کرام کے، انبیاء کے بعد، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ 70 ہزار بندہ جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب و کتاب کے، اور ہر 1000 اپنے ساتھ 1000 کو لے کر جائے گا۔ تو وہ کس چکر میں لے کر جائے گا؟ وہ ان کو لے کر جائے گا جو اس کے کہنے پر دین مصطفیٰ پر قائم رہے اور صراط مستقیم پر چلتے رہے۔ بابا فرید کے دربار پر بہشتی دروازے سے نکل جانے سے انسان بہشتی نہیں ہوتا۔ بھائی دنیا میں سے ایسے نکل کر جا جیسے بابا فرید نکل کر گیا ہے، تو پھر تمہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ یہ مس پرسیپشن ہے، ہم نے اپنی مرضی کی تعویلیں گڑھ رکھی ہیں، اور یہ بیماری یہودیوں میں تھی کہ ہم تو اللہ کی لاڈلی قوم ہے، ہمیں تو وہ جہنم ہے ہی ہمارے لیے۔ بھائی جنت جو ہے، جنت کہتے تھے ہے ہی ہمارے لیے، تو ہم بھی تو یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جنت حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی طرح طرح کے نعرے ہیں۔ اب ایک فرقہ ہے وہ جو امام حسین علیہ السلام کو اپنا سمجھتا ہے، صرف ان کو اپنا سمجھتا ہے تو وہ سب کے، ہمارے بھی وہ امام ہیں، ان کی محبت کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ نعرہ دے رکھا ہے جنت حسین کی۔ بھائی مان لیا جنت حسین کی، لیکن کیا انہوں نے جنت تیرے لیے لاڈ کر کے رکھی ہے؟ جس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں ساری زندگی میں دیکھا، کبھی منہ دھو کر نہیں دیکھا، وضو کرنے کا جس کو طریقہ نہیں آتا، دنیا جہان کی تمام بیماریاں تیرے وجود کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں، فقط یا حسین کہنے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جنت تجھے الاٹ کر دیں گے؟ تو یہ میرے بھائی سراسر دھوکہ ہے، سراسر فریب ہے، خود فریبی ہے۔ اس گمان سے، اس وہم سے نکل جانا چاہیے۔ ارادت جو ہوتی ہے نا کسی کو اپنا مرشد مان لینا،
وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پکڑ کر آپ کو سیدھے رستے پر ڈال دے، پکڑ کر آپ کو، بھئی جس رستے پر وہ چل رہا ہے میں اس کا دامن تھام لوں گا، میں اس کے لڑ لگ جاؤں گا تو یہ مجھے اس رستے پر چلا کر جہنم سے بچا کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ یہ ہے ارادت، کسی کا مرید ہونا۔ تو یہاں تو معاملہ ہے، مرید بھی اس چکر میں ہے کہ مجھے پیر بچا لے گا، اور پیر صاحب جو ہے وہ مرید کے پیسے پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ ایسے آئے مرید صاحب آئے، ایسے ہاتھ میں لایا 500 کا نوٹ دیا، پیر صاحب نے پکڑ کر جیب میں ڈال دیا۔ آج کل کی پیری مریدی تو یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ چند محدود وہ لوگ جو حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں ان کو چھوڑ کر بات کر رہا۔ یہ جو کاروبار چل رہا ہے نا ہمارے، جنہوں نے شارٹ کٹ ہمیں دیے، خیر یہ بے شک نمازیں نہ پڑھ تو بچا لیں گے، ایسا تصور دین اسلام میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارک پیش کی تھی، اس کا مفہوم دوبارہ میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا قیامت کا روز کہ وہاں اللہ کے فضل کے بغیر کسی کی نجات اور بخشش ممکن ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میری نجات بھی اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جس مقام پر کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور معصوم اکبر، جن کے سائے کے ساتھ بھی گناہ کا شائبہ نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل کے بغیر وہاں نجات کا کوئی ذریعہ، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم نے یہ تصور کہاں سے گڑھ رکھے؟ ساری رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، اللہ سے نہ دیکھا گیا تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جائے، اے میرے پیارے کبھی سو بھی جایا کر، تھوڑا جاگا کر ضرور رات کو، لیکن تھوڑا جاگا کر، تھوڑا جاگا کر۔ تو آقا نے پتہ کیا جواب دیا کہ مولا کیا میں تیرا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں کہ جو تو نے نعمتیں مجھ پر کی، جو رحمت تم نے مجھ پر کی، جو کرم تو نے مجھ پر کیا، اپنے برگزیدہ بندوں میں مجھے شمار کیا، اپنا محبوب بنایا، تو کیا میں تیرا شکر بھی نہ ادا کروں، تیرا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ اب ایک یہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت میں جو جنت کے وارث ہیں، یہ ساری کائنات جو اللہ کریم نے بنائی وہ صدقہ ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، سارا کچھ رب کریم نے اپنے محبوب کو عطا کر رکھا ہے، تو وہاں وہ بھی اپنی مالکی کا تصور نہیں جگا رہے کہ جنت میری ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں وہ ہی جائے گا جس کی سفارش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے، یہ طے شدہ امر ہے، یاد رکھیے۔ لیکن کیسے؟ جو غلام مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی سفارش کی جائے گی، اسی کی شفاعت کی جائے گی، اور پھر سفارش اور شفاعت تو بعد کی بات ہے نا۔ جس کو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو دوزخ کی آگ کبھی چھو ہی نہیں سکتی، لیکن شرط تو یہ ہے کہ بندہ پہلے غلام مصطفیٰ تو بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کرنا کرانا کچھ نہیں، بس اس نسبت کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں کہ ہم جی سرکار کے ماننے والے ہیں۔ بھئی ماننے والے ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں، سارے ماننے والے ہیں، سرکار کی ماننے والے کتنے ہیں؟ خالی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے تو دائرہ اسلام میں تو آ گیا، ایک نسبت تو تیری آ گئی کہ بالآخر تو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تو سرکار مدینہ کو ماننے والا تھا، یہ اج تجھے ہے، یہ ماننے والے، صرف ماننے پر تمہیں یہ اج ملے گا کہ تو سرکار کا ماننے والا ہے،
تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہے گا، جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن اگر تو جہنم میں جانا ہی نہیں چاہتا تو پھر تمہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے گی، صرف ذات کو ماننے سے بات نہیں بنے گی۔ تو یہ بیماری جو یہودیوں میں تھی نا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، ہمیں اللہ جہنم میں نہیں پھینکے گا، یہی زوم ہمیں ہے، اور یہ باطل زوم ہے، یاد رکھیے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکال لیں گے جہنم میں سے جا کر۔ تو کس کو نکال لیں گے؟ غیر مسلموں کو تو نہیں نکال لیں گے، مشرکوں کو تو نہیں نکال لیں گے، کن کو نکال لیں گے؟ کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو نکالیں گے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے کون؟ جو نافرمان ہوں گے، جو تھے تو مسلمان، کلمہ پڑھتے تھے نبی کا، لیکن بات اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے تھے، اور اس زوم میں مبتلا تھے کہ ہمیں فلاں بچا لے گا، ہمیں فلاں بچا لے گا، ہمیں فلاں بچا لے گا۔ بھئی ساری نسبتیں کام آئیں گی، مگر کب؟ جب تم نسبتوں کا حیا کرو گے، جس کے ساتھ تم نسبت کا دعویٰ کر رہے ہو اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلو گے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر آج کے دن تک جتنے اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام گزرے ہیں، کسی ایک کا رستہ بتا دیں کہ جو مصطفیٰ کریم کے رستے سے جدا ہو۔ کون سا ایسا ولی اللہ ہے جس نے کہا ہو کہ میرا دامن تھام لے، تجھے کسی اور کام کی ضرورت؟ کئی فتوے ہیں موجود۔ غوث اعظم سرکار تو کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قبرستان میں دفن نہ کرو مسلمانوں کے۔ اب تو کس غوث اعظم کے ماننے والا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے قریب واجب القتل ہے جو بے نمازی ہے۔ اسی طرح اور اماموں کو ایک قول ہے، کہیں کہتے ہیں ان کو قید میں ڈال دو، جب تک یہ باز نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، قید سے بعد نکالو اس کو۔ تو جہاں قتل کے فتوے ہوں، قبرستان میں جنازہ نہ پڑھنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنے کے فتوے ہوں، ان ہستیوں کا نام لے کر تم اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جنت میں سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ خود فریبی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس وہم سے ہمیں نکلنا ہے باہر۔ الطاف سنہالی کا شاید شعر ہے کہ علامہ اقبال کا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ جو وجود اللہ کریم نے پیدا کیا نا انسان کو، نہ اس کو جہنمی بنایا نہ اس کو جنتی بنایا۔ اب جہنم کا ایندھن بھی انسان خود اپنے اعمال کے ساتھ لے کر جائے گا، اور جنت کے باغات کی عیاشیاں بھی خود اپنے اعمال سے بنا کر جائے گا۔ یہ سارے کا سارا دار و مدار انسان کے عمل پر ہے۔ اس کے بعد فضل کی باری آتی ہے، اور اگر انسان کے عمل ہی پلے نہ ہو، انسان کے پلے عمل ہی نہ ہو، تو یہ گمان کر کے بیٹھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو اس سے زیادہ دھوکہ اپنی ذات کو کوئی اور دیا نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دھوکے سے باہر نکالنا ہے۔ ہم ولی تو نہیں بن سکتے نا، اس مقام پر تو نہیں پہنچ سکتے نا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے برابر تو نہیں جا سکتے، لیکن فقط اس کا بندہ تو بن سکتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں میں ہمارا شمار کر لے کہ یہ میرا بندہ ہے، میری ماننے والا ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے، جس سے میں روکتا ہوں رک جاتا ہے، بس اتنا ہی کافی۔ باقی اعمالات صالحات جو ہیں وہ بعد کی بات ہے۔ دو کام کر لیں، قبر میں بھی آپ کو اور حشر میں بھی اور حساب و کتاب میں بھی رب کریم اپنے حبیب کے صدقے آپ کو معافی دے دے گا۔ دو کام کر لیں، صرف دو کام۔ ایک وہ کام نہ کریں جس سے اللہ اور اللہ رسول منع کرتے ہیں، اور ایک وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ بس فقط اتنا سمپل سا فارمولہ آپ کو دے رہا ہوں، یہی دین ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ عبادات، ریاضات، نفلی باتیں، تہجد گزاریاں، یہ بات کا معاملہ ہے۔ وہ کہتے جوں جوں لوئی پہ جسی تو بھاری ہو، وہ بات کی منزلیں ہیں۔ بس اس پر کنسنٹریٹ کر لیں کہ جس بات سے اللہ کے رسول نے منع کیا، جس گلی میں سے منع کیا، اس گلی میں سے گزرنا نہیں، اور جو حکم دے دیا اس کو
اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ تو یہ دو عمل آپ کے اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آپ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں۔ عمل کے بغیر بخشش والی بات نہیں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین مصطفیٰ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔